شامی صاحب، آج پروڈکشن آرڈرز جن کے جاری ہوئے وہ اجلاس میں آئے اور ہم نے دیکھا کہ شیر افضل مروت جس طرح وہ شیر کی طرح دھاڑتے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شیر کے جو ہیں وہ دانت نکل گئے ہیں. بڑی میٹھی میٹھی باتیں کیں، اسپیکر کی تعریف کرتے رہے، ان سب لوگوں کی تعریف کی جنہوں نے ظاہر ان کے حق میں بات کی تھی. کوئی اچھی بات کی ہے اور جو ماحول کو بہتر کیا ہے اور احساس کیا ہے کہ منفی سیاست جو ہے اس سے گریز کرنا چاہیے، تو اس میں تو یہ خوشی کی بات ہے. اس میں پریشانی کو ہو رہی ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے پریشانی ان کو نہیں ہے. شاباش دیں. اب یہ قائم رہیں اس کے اوپر، آگے بھی ایسے ہی رہیں. بھائی جیسے موڈ ہوتے ہیں نا مختلف، خوشی، غمی، غصہ آتا رہتا ہے نا، اور پیار بھی آتا رہتا ہے. تو آج ہم کو پیار آ گیا. تو شاید احساس بھی ہو گیا ہو. ایاز صادق صاحب ہیں، سردار ایاز صادق، انہوں نے بڑا اچھا موقف اختیار کیا ہے، بڑا سٹینڈ لیا ہے، اور بڑے اچھے سپیکر ہیں وہ، اور انہوں نے ایک ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں ایوان کے ساتھ. اور آج تو بڑی کمیٹی، بھاری بھرکم کمیٹی بن چکی ہے جو ساری صورتحال کا جائزہ لے گی. تو مولانا فضل الرحمان نے تو آج اعلان کیا کہ بھائی اگر 3 دن کے لیے بند کر دیتے، پارلیمنٹ کو بند کر دیتے تو پھر اچھا ہوتا، تاکہ ایک میسج آتا. لیکن پارلیمنٹ کی جو بے حرمتی ہے اور اس طرح وہاں کارروائیاں جو ہیں، ان کو تو کسی طور برداشت نہیں کیا جانا چاہیے. اور پوری پارلیمنٹ یکجان ہو جائے، کھڑی ہو جائے. جب پارلیمنٹ کے جو ارکان ہیں اگر وہ ایک دوسرے کی توقیر نہیں کریں گے تو پارلیمنٹ کی توقیر کیسے ہوگی؟ سر 9 مئی ہوا، اس کا جو رد عمل آیا، اس پر جو ایکشن لیا گیا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ جی ادارہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے. لیکن جو 9 ستمبر کو واقعہ ہوا، کیا اس کے بعد جو رد عمل آیا آپ کو لگتا ہے کہ اسے ثابت ہوا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے؟ یہ پارلیمنٹ اس پہ کارروائی کر رہی ہے. دیکھیے، جو قانون کے اور قاعدے کے مطابق کارروائی ہوتی ہے، فوری طور پر تو آپ کوئی بندوق نہیں تان سکتے کسی کے اوپر. تو یہ کارروائی ہوئی ہے، اس کی تحقیقات ہوگی، پھر سزا بھی ملے گی. اور کئی لوگ معطل بھی ہو چکے ہیں. آج تو سینٹ نے بھی متفقہ قرارداد منظور کی ہے، اس کی کنڈمنیشن شبلی فراز صاحب نے پیش کی تھی. تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو سارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں نا، ان کو یک زبان ہو جانا چاہیے. اچھا. اور اپنی عزت کرنی بھی چاہیے اور کرانی بھی چاہیے. اگر یہ اپنی توقیر خود نہیں کریں گے تو دوسرے بھی نہیں کریں. اسی چیز کا ذکر سر آج عرفان صدیقی صاحب اس سے پہلے خواجہ آصف بھی کرتے رہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا جب ہم بہت کچھ ہوا. ہاں، عرفان صدیقی صاحب نے صدیقی صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ہتھکڑی، ایک ایسے معمولی سے معاملے میں کرایہ نامے کے پیچھے ان کو ہتھکڑی لگائی گئی، جیل میں رکھا گیا، بے توقیری کی گئی ان کی. لیکن وہ بے توقیری ہوتی نہیں. جو حکمران ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے توقیر کر رہے ہیں اپنے مخالفین کو، لیکن دراصل وہ خود بے توقیر ہو جاتے ہیں. احترام کرنا چاہیے. ان کا جو ہے، ان کا چہرہ گدلا ہوتا ہے تاریخ میں، پھر وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں. تو جیسے آج اویس لغاری صاحب جو ہے ماسک لگا کر آئے ہوئے تھے، تو اویس لغاری صاحب تو وہ کہہ رہے تھے کووڈ کے سمٹمز ہیں اس لیے میں آیا ہوں. نہیں، بڑے ڈھنگ کے آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بات سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور لگے ہوئے. اچھی بات ہے. اب یہ جو کورونا کے باوجود کورونا کا خدشہ ہو، پھر وہ آ جائیں. سر ذرا سنیں، ذرا مکالمہ. اپوزیشن کو بغلگیر ہونے پہ تیار ہو، اندازہ لگائے پھر تیور کیا ہے ان کیا ہے. ڈپٹی اسپیکر سے مکالمہ کیا ہوا، ذرا دکھاتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں. اویس لغاری صاحب جب ماسک لگا کر آئے تھے. I think I have seriously COVID symptoms. میں نے پارلیمنٹ کے احترام میں آیا ہوں سر. تو ابھی آپ اپوزیشن سے ہاتھ ملا کے پھر جائیں گے باہر. سر ڈیمانڈ آ رہی ہے میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو جب بھی ماروں سر. چانسز ہیں کہ آپ کو کووڈ ہو تو آپ اس کو پلیز چیک کروائیں، پھر یو کین لیو سو وی کین ٹیک ادر ایجنڈا. تو بہرحال اچھا دلچسپ معاملہ ہے. یعنی بغلگیر ہونے کا کیسے، یعنی گلے سے لگ جائے. وہ باہیں کھول کے کھڑے ہو گئے تھے. عمر ایوب صاحب نے کہا آجو جی لگ جاؤ، نڈر ہو کے. بالکل انہوں نے کہا میں آپ کو تحفہ دوں. اچھا سر، بات ہو رہی ہے کیونکہ قومی اسمبلی کی ہی، تو انصار عباسی صاحب کی جو ہے وہ آج ایک خبر آئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے ووٹ پورے ہو گئے ہیں حکومت کے پاس، 2/3 اکثریت. چلو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، 2-3 روز میں معلوم ہو جائے گا. یہ بھی دیکھا جائے گا. سینٹ میں کہہ رہے ہیں 3 ووٹ باقی ہیں، وہ بھی کبھی بھی پورے ہو جائیں. اگر وہ بھی مکمل ہو جائیں تو پھر وہ ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو پھر تو اس میں تو کوئی مذاقہ نہیں ہے. دیکھیں گے حکومت کیا چاہتی ہے، کیا کرتی ہے، اور کس میں کتنا دنگا فساد ہوتا ہے بعد میں.
یہ بات کی بات ہے. حکومت کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرے. آئین میں جو ترمیم ہے وہ اتفاق رائے سے ہونی چاہیے, یہ اچھی بات ہے. اور ججوں کی جو مدت ملازمت ہے اگر اس میں اضافہ کر دیا جائے تو میرا خیال اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اچھا